بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اہم ترکیبی حوالے سے، اعرابی حوالے سے اور نحو صرف کے لحاظ سے جو پریشانیوں کے باعث چیزیں ہوتی ہیں ان کے حل آپ کو انشاءاللہ ہماری اس چینل کے اوپر ملیں گے۔ تو چلیے اب ہم اپنا جزء ثانی کا سبق شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجزء ثانی کا سبق نمبر 2 ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ المبنی والمعرب، مبنی اور معرب۔ تو جیسے ان کا انداز ہے، پہلے مثالیں پیش کریں گے، اس کے بعد جو ہے اس کے اندر سے معرب مبنی جو ہے وہ مستنبط کریں گے، سمجھائیں گے، اور پھر باقاعدہ معرب مبنی کی تعریف ذکر کریں گے۔ تو الامثلۃ، مثالیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، این منزلک، کہاں ہے تیرا گھر؟ این تذهب، کہاں تو جاتا ہے؟ الی این تسیر، کہاں تو سیر کر رہا ہے یا سیر کرے گا، کہاں تک تو سیر کرے گا۔ نمبر 4 مثال ہے، ذبح الجزار شاۃ، کہ جزار یعنی قصاب نے ذبح کیا بکری کو۔ الجزار ذبح شاۃ، قصاب جو ہے اس نے بکری کو ذبح کیا۔ حل ذبح الجزار شاۃ، کیا جزار نے شاۃ کو، بکری کو ذبح کیا۔ القطن، روئی۔ نمبر 10 مثال ہے، عماد الثروۃ، یہ مال کا ستون ہے، خوشحالی کا ستون ہے۔ فی مصر، کس کے اندر؟ مصر کے اندر۔ جنى الفلاح، فلاح کاشتکار نے جنا منا کاٹا، القطن، روئی کو۔ تصنع الملابس، تیار کیے جاتے ہیں، الملابس کپڑے، من القطن، روئی سے۔ ذابلت الوردۃ، ذابلت منا ہوتا ہے کہ مرجھا جانا، تو پھول مرجھا گیا۔ شممت الوردۃ، میں نے پھول کو سونگھا۔ نظرت الی الوردۃ، میں نے پھول کی طرف نظر کی۔ 7 نمبر مثال ہے، من ای مکان، من منا سے، ای مکان کس جگہ سے، جیتا تو آیا، جیتو میں آیا، من منزلی اپنے گھر سے۔ اخذت میں نے لیا، من ابی اپنے باپ سے، نقوداً نقدیوں کو، پیسوں کو۔ یثمر البستان، باغ نے پھل دیے یا باغ پھل والا ہوا۔ لن یثمر البستان، ہرگز باغ پھل نہیں دے گا یا ہرگز وہ پھلدار نہیں ہوا۔ البستان لم یثمر، باغ نے پھل نہیں دیے یا باغ پھل والا نہیں ہوا۔ البحث، اب بحث کے اندر جو ہے وہ جو ان مثالوں سے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور اخذ کرنا چاہ رہے ہیں اور مستنبط کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، اذا تاملتا، جس وقت تاملتا تو غور کرے، الکلمات، کلماتی، کلمات کو، کیونکہ جمع مؤنث سالم میں اور حالت نسبی میں اس کا کسرہ آتا ہے۔ جب تو کلمات، کون سے کلمات؟ اینا اور ذبح اور من، ان کو جب تو تامل کرے، اب یہ ہیں کہاں؟ فی امثلۃ القسم الاولی، قسم اول کے امثلہ میں۔ تو قسم اول سے مراد ہیں یہ جو دائیں سائڈ پہ ہیں، یعنی یہ کتنے مثالیں؟ 9 مثالیں، تو یہ قسم اول سے مراد ہیں۔ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب تو تامل کرے کلمات اینا، ذبح اور من کو، کس میں؟ فی الامثلۃ القسم الاولی، قسم اول کی امثلہ میں، پہلی 9 امثلہ میں۔ وجدت، تو پائے گا، آخر کل کلمۃ، ہر ایک کلمے کے آخر کو، منہا، اس میں سے۔ ماضی کا ترجمہ کریں تو نے پایا، لیکن چونکہ اذا چل رہا ہے تو اذا جو ہے یہ ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اس لیے ہم مستقبل والا ترجمہ کریں گے اور یہی بہتر ہے۔ تو پائے گا آخر کل کلمۃ، آخر ہر کلمے کو، منہا، ان میں سے، ثابتاً، ثابت۔ ان میں سے مراد کیا ہے؟ یہ آئینہ، ذبح، من ہو گئی۔ تو ان میں سے ہر ایک کے آخر کو، ان میں سے ہر ایک کے آخر کو تو پائے گا، ثابتاً، ثابت، علی حال واحدۃ، ایک ہی حال پر۔ آئینہ ایک ہی حال میں ہر جگہ رہا ہے، ذبح ہر جگہ ذبح ہی رہا ہے، یہ جو پہلی 9 مثالیں ہیں، اور من پہلی 9 مثالوں کے اندر ہر جگہ من ہی رہا ہے۔ لا یتغیر، یہ آخر متغیر نہیں ہوا، مہما، جب بھی، تغیر، متغیر ہوا۔ کیا متغیر ہوا؟ مکان، جگہ، جگہ کس کی؟ کلمے کی، من الجملہ، جملے سے، یعنی جملے میں ان 9 مثالوں میں کلمے کی جگہ ہر جملے میں تبدیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آئینہ منزلک، آئینہ منزلک، آئینہ تذهب، اب آئینہ منزلک میں آئینہ جو ہے یہ کیا ہے؟ خبر مقدم ہے، اور آئینہ تذهب میں آئینہ یہ کیا ہے؟ مفعول فی ہے، اور الی آئینہ میں یہاں آئینہ کیا ہے؟ مجرور ہے۔ دیکھو تینوں جگہ ان کی جو ہے وہ ایک حالت میں نسبی آ رہی ہے، ایک حالت رفعی آ رہی ہے، اور ایک حالت جری آ رہی ہے۔ تینوں حالتوں میں ان کی تبدیلی ہے، لیکن اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ذبح کو دیکھیں، شروع والی مثال میں پہلے جگہ پہ ہے، 5 نمبر مثال میں دوسرے نمبر پہ ہے، 6 نمبر مثال میں جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف جر کے، حرف استفہام کے بعد ہے۔ بہرحال کلمے کی جگہ تبدیل ہو رہی ہے، لیکن ذبح ہر جگہ میں ذبح ہی ہے۔ اس طرح من کو دیکھ لیں تو من بھی تینوں جگہ
مختلف طرح جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، لیکن ہر جگہ پہ اس کا ایک ہی حالت ہے، یعنی سکون والی حالت ہے۔ فآخر پس آخر کل من الکلمتین، کلمتین میں سے ہر ایک کا آخر کون سے کلمے، عین و ذبا، ان کا جو آخر ہے ملازم، یہ ملازم ہے، للفتح، کس کے لیے ملازم ہے؟ فتح کے لیے ملازم ہے، یعنی فتح کو لازم کرنے والا ہے، ہر جگہ ان پر فتح ہی آ رہا ہے۔ فی الامثلۃ سابقتی، امثلہ سابقہ میں، فی غیریہ، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی آپ ذبا کو دیکھو گے اور عینہ کو پڑھو گے عربی کلام کے اندر، تو ہر جگہ آپ کو ان میں فتح ہی نظر آئے گا۔ وآخر من، اور من کا آخر ملازم للسکونی، سکون کو لازم ہے، فی الامثلۃ سابقتی، گزری ہوئی مثالوں میں، وفی غیریہ کذالک، اس طرح کہیں اور بھی عربی کے اندر من آ جائے تو ہر جگہ آپ اس کو من ہی دیکھو گے۔ ومن الکلمات، اور کلمات میں سے التی، وہ کلمات جو تثبت ثابت ہوتا ہے، واخرها، آخر ان کا، علی حال واحدۃ، ایک ہی حال پر، وہ کیا ہیں؟ تو یہ ہو گیا خبر مقدم، یعنی ایسے کلمات جن کا آخر ایک ہی حال پر ثابت ہوتا ہے، وہ کیا ہیں، وہ کلمات کیا ہیں؟ تو بتاتے ہیں جمیع الحروف، وہ جمیع حروف ہیں، وکذالک افعال الماضیۃ، اس طرح افعال ماضیہ ہیں، و افعال الامری، اور افعال امر ہیں، من غیر استثناء، بغیر استثناء کے، تو تمام حروف ہو گئے، فعل ماضی ہو گیا اور فعل امر ہو گیا، تو یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کا آخر ایک ہی حال پر ثابت رہتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْكَلِمَاتِ، اور جب تو تأمل کرے گا کلمات کو، کون سے؟ القطنہ والوردۃ ویثمر، تأملت الکلمات القطنہ والوردۃ ویثمر، ان تین کلمات کو جب تو تأمل کرے گا، پھر امثلۃ القسم ثانی، قسم ثانی کے امثلہ میں، اب قسم ثانی سے کیا مراد ہے؟ یہ جو بائیں سائڈ پہ 9 مثالیں ہیں، 10 سے لے کر 15 تک، تو یہ جو مثالیں بن رہی ہیں 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، یہ 18 نمبر تک، تو ان میں القطن اور وردہ اور یثمر جو ہیں، ان میں جب تو تأمل کرے گا، وجدتا، تو غور و فکر کرے گا، تو وجدتا، تو پائے گا، آخر کلی کلمتین، ہر کلمے کے آخر کو، منہا، ان میں سے، ان تینوں میں سے، یہ تغیر ہو کہ وہ آخر تبدیل ہو رہا ہے، من حال، ایک حال سے، الی حال، دوسرے حال کی طرف، تو یہ حال دونوں نکرہ ہیں، اور یہ ایک اصول ہے معنی کا کہ جب دو نکرہ آ جائیں تو پہلا نکرہ دوسرے کا غیر ہوتا ہے، تو اس لیے من حال، ایک حال اس کا ترجمہ کریں گے، اور الی حال، دوسرا حال اس کا ترجمہ کریں گے، کہ ان میں سے ایک کے آخر کو تو پائے گا، یہ تغیر ہو کہ وہ تبدیل ہو رہا ہے، من حال، ایک حال سے، الی حال، دوسرے حال کی طرف، کیوں تبدیل ہو رہا ہے؟ بتغیر، با سببی ہے، بتغیر مکانیہ، اپنے مکان کے تبدیل ہونے کے سبب، من الجملہ، جملے میں سے اس کا جگہ تبدیل ہو رہی ہے، تو اس کا اعراب بھی مختلف ہو رہا ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں، القطن ہے اس مثال میں، دوسری مثال میں القطنہ ہے، تیسری مثال میں قطنی ہے، وردت ہے، وردتا ہے، وردتی ہے، اور یثمر ہے، یثمرا ہے، اور لم یثمر ہے، تو یہ تینوں حالتوں میں ان کی تبدیلی ہو رہی ہے۔ فکلمتا، بس دو کلمے، القطن والوردۃ، قطن اور وردہ، قد تغیر، تحقیق تبدیل ہوا، آخر کل منہما، ان میں سے ایک کا آخر، فی الامثلۃ السابقۃ، امثلہ سابقہ میں، من الرفع، رفع سے، الی النصب، کس کی طرف؟ نصب کی طرف، ثم الی الجر، پھر جر کی طرف، تو رفع سے نصب کی طرف، پھر جر کی طرف۔ وکلمۃ یثمر، اور یہ جو یثمر کلمہ تغیر آخر ہوا، اس کا آخر متغیر ہوا ہے، فی الامثلۃ المتقدمۃ، امثلہ متقدمہ میں، ایدن ایسے ہی، رفع سے، الی النصب، نصب کی طرف، ثم الی الجزم، پھر جزم کی طرف، کیونکہ فعل ہے تو اس کے آخر میں جزم آتی ہے، کسرہ نہیں ہوتا۔ اب جو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے، مثالوں سے اخذ کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے وہ چیز اخذ کر لی، وہ چیز کیا اخذ کی کہ عربی مثالیں، اس کے علاوہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جن میں کچھ کلمات آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن میں تبدیلی ہوتی رہے گی، اور کچھ کلمات ایسے رہیں گے جن میں کبھی بھی کہیں بھی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، تو یہ مثالوں سے ہم نے سمجھا ہے۔ اب انہوں نے مثالوں سے یہ چیز سمجھانے کے بعد اب یہ ایک قاعدہ اس سے انہوں نے نکال لیا۔ کیا قاعدہ نکال لیا؟ کہ بھئی عربی جتنے بھی کلمات ہیں وہ دو طرح کے ہوں گے، یا تو وہ ایسے ہوں گے جن کا آخر تبدیل ہوگا، یا وہ ایسے ہوں گے جن کا آخر تبدیل نہیں ہوگا۔ جن کا آخر تبدیل ہوگا وہ معرب کہلائیں گے، جن کا آخر تبدیل نہیں ہوگا وہ مبنی کہلائیں گے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ان قاعدوں کی طرف۔ تو 27 نمبر یہ قاعدہ ہے کہ الکلمات، کلمات تنقسم، تقسیم ہوتے ہیں، قسمین، دو قسموں پر، ما جو کلمات، یعنی کچھ کلمات ایسے ہیں جو یثبت، ثابت ہوتا ہے، آخر ان کا، علی، اوپر، حال واحدۃ، ایک ہی حال کے، فی جمیع ترکیب، جمیع ترکیب میں، ویسمى مبنیان، اور اس کو نام رکھا جاتا ہے مبنی کا۔
یعنی اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ وما اور جو یہ تغیر و متغیر ہوتا ہے آخر و آخر ان کا، ویسمہ موربن، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مورب کہا جاتا ہے۔ 28 نمبر قاعدہ یہ بتا رہے ہیں الحروف کلھا مبنیۃ، حروف سارے کے سارے مبنی ہیں۔ وکذالک جمیع الافعال الماضیۃ، اس طرح جمیع افعال ماضیہ، و جمیع افعال الامری، اس طرح جمیع افعال امر، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے الجزء ثانی کا دوسرا سبق بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو تیسرا سبق بھی پڑھ کے سنائیں گے۔